اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے، تو بہت مختصر سا اور اتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج اس کلاس میں دیکھیں گے۔ تو ہجرت کا 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ اسلامی تاریخ میں یہ وقت ایسا تاریک موڑ لے کر آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تاریک کہتے ہیں اندھیرے کو، ٹھیک ہے، رات کو۔ تو مدینہ اور مکہ کے گلی کوچوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ تو یزید نے تخت سلطنت پر قدم رکھا اور اس کے تخت پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کی ایک ایسی آندھی چل پڑی جس نے نبوت کے چمن کو اجاڑنے کی تمہید باندھی۔ تو یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ یہ سمجھا کہ اہل بیت کرام کے پاک اور بے گناہ خون سے اپنی تلوار کو رنگے۔ ٹھیک ہے، اہل بیت کا تو پتہ ہے نا آپ کو، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جواب بھی آگے سے دینا آپ نے۔ تو پیارے نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، امام حسن و حسین بھی شامل ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پیارے نبی کی پاک بیویاں وہ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بدبخت نے، یزید نے اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لہلہاتے ہرے بھرے نازک چمن کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ تو اس ظلم کا، یزید کے ظلم کا سب سے پہلا اور بڑا نشانہ بنے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں اور امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت فاطمہ اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یزید نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زائدہ، جس کا نام تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر وہ امام کو زہر دے دے اور اس زہر سے ان کا کام تمام کر دے تو وہ اس سے نکاح کر کے اسے سلطنت کی ملکہ بنا دے گا۔ تو وہ بدبخت عورت اس فانی دنیا اور محلوں کے لالچ میں آ گئی کہ اس کو سلطنت کی ملکہ بنا دیا جائے گا۔ تو اس لالچ میں آ گئی تو اس نے امام کو ایسا تیز اور خطرناک زہر دیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے باطنی، یعنی کہ جو آرگنز تھے آپ کے، وہ کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگے۔ تو اتنا خطرناک زہر اس بدبخت عورت نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور وہ ٹھہرے سخی نانا کے سخی نواسے، رحمت للعالمین کے پیارے نواسے۔ اب ان کا آگے سے کیا ری ایکشن تھا اس پر؟ اب یہ دیکھیے، بہت اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کوئی اگر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے نا، صرف آنکھیں دکھاتا ہے، تو ہم آگے سے اس کا منہ توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی سوچ ہماری بن چکی ہے، جبکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو اسلام کے
جن سے ہم نے اسلام سیکھا ہے تو انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، تو وہ اب اس اگلی بات سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر دیے جانے کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ تڑپ اٹھے اور بھاگے ہوئے اپنے پیارے بھائی کے سرہانے آ بیٹھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے پوچھا، بھائی آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص حلم اور صبر کے ساتھ فرمایا کہ اگر میرا شک صحیح ہے، اگر میرا شک صحیح ہے تو اللہ خود اس سے بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر میرا شک غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ سے بدلہ لیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک شخص نے آپ کو زہر دے دیا، مگر پھر بھی آپ کا حلم، آپ کا صبر، آپ کا درگزر فرمانا یہ کتنا بڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی، لوگ تو قیامت کے دن ہم سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں ان سے انتقام اور غضب کا معاملہ کریں؟ یعنی کہ ہم دنیا میں ان سے انتقام لیں اور ان پر غصہ کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ قیامت والے دن تو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے سے یقیناً آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اس میں کوئی شک اور کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جاتے جاتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاریخی وصیت کی کہ حسین، کوفہ کے لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ کوفہ کے لوگوں سے ریپیٹ کریں نا، کوفہ کے لوگوں سے بھائی بولیں تو صحیح، کہاں چلے گئے ہیں دونوں؟ کیمرہ آن کریں، آپ اپنے کیمرے دونوں آن کریں، شاباش، جلدی، 1 منٹ سے پہلے آپ کے کیمرے آن ہونا چاہیے۔ عبداللہ آپ بھی آن کریں۔ اب ایک ایک بات کا آپ نے جواب دینا ہے مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو وصیت کی گئی امام حسن کی طرف سے کہ حسین، کوفہ کے لوگوں سے ہوشیار رہنا، کوفہ کے لوگوں سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا کر بلا لیں اور وقت آنے پر تمہیں تنہا چھوڑ دیں، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل کوفہ کے بارے میں ویسے ہی ایک کہاوت مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی، ٹھیک ہے؟ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ تو کربلا کی خبر جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے ہی مشہور ہو چکی تھی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بعثت سے بھی 300 سال پہلے ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا ملا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا حسین کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں ان کے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو ایک بار پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا تھا،
تو اللہ سے اجازت لے کر وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو اور کوئی اندر نہ آئے۔ تو اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پیار کرنے لگے امام حسین کو۔ تو فرشتے نے عرض کی کہ حضور کیا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ہاں، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے رنجیدہ ہو کر یہ کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، جب آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ تو فرشتہ وہاں کی سرخ مٹی لے کر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور غمگین ہو کر فرمایا کہ اس مٹی سے کرب اور بلا کی بو آتی ہے۔ کرب اور بلا کا مطلب ہوتا ہے، کرب کہتے ہیں بے چینی کو اور بلا کہتے ہیں مصیبت کو، ٹھیک ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس مٹی سے کرب و بلا کی خوشبو آتی ہے، بو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے کر فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا۔ تو ایسا ہی واقعہ ایک مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے بھی منسوب ہے، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو ان کا گزر کربلا کی زمین سے ہوا۔ تو جگہ کا نام سنتے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی فرشتے کی لائی ہوئی مٹی سنگھائی تھی۔ تو حضرت علی نے کربلا کے میدان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی، یہاں ان کا سامان اتارا جائے گا اور یہاں آل محمد کے نوجوانوں کا خون بہے گا، جن کی مظلومی پر زمین و آسمان روئیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن سے ہی مشہور ہو چکی تھی۔ تو اب مدینہ منورہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر تھا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت کے بعد یزید کے دل کو سکون نہ ملا، اب اس کی نظریں امام حسین پر تھیں۔ تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا۔ وہ خط میں کیا تھا؟ اس نے یہ لکھا کہ حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے فوراً بیعت لو اور بالکل مہلت نہ دو۔ تو ابن عمر تو مسجد میں بیٹھنے والے انسان ہیں اور ابن زبیر موقع دیکھ کر خاموش رہیں گے، لیکن حسین سے بیعت لینا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ شیر کا بیٹا ہے، وہ خاموش نہیں رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ یزید جانتا تھا کہ یہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، تو یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، تو یہ اس بیعت پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو کسی بھی طریقے سے ان سے بیعت لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تو آگے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی جانتا تھا یزید کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس کی بیعت نہیں فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یزید کو اپنے کرتوتوں کا علم تھا کہ اس کے کرتوت کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ اپنے معاملات کو جانتا تھا۔ شرابی تھا، کبابی تھا، سارے گناہ وہ کیا کرتا تھا، ہر طرح کی برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ایسے شخص کو امام امیر المؤمنین کیسے بنا سکتے تھے، مسلمانوں کا حاکم کیسے بنا سکتے تھے، کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟
تو ولید نے امام حسین کو دربار میں بلایا تو امام صورتحال کو بھانپ گئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر گئے امام حسین، اور اپنے نوجوانوں کو دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا۔ تو دربار میں ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب بیعت کا ذکر ہوا تو امام نے دلیری سے فرمایا کہ مجھ جیسا انسان چھپ کر بیعت نہیں کرتا، سب کو جمع کرو پھر بات ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ولید تو نرمی برتنے پر تیار تھا، لیکن جو اس کے پاس بیٹھا ہوا مروان تھا نا، اس نے کہا کہ اگر یہ ابھی بیعت نہیں کرتے تو ان کی گردن مار دو معاذ اللہ۔ تو یہ سنتے ہی امام جلال میں آ گئے اور فرمایا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو نے جھوٹ کہا اور اپنی کمینگی دکھائی ہے۔ تو یہ کہہ کر امام حسین وہاں سے نکل آئے تو ولید نے مروان سے کہا کہ مجھے تمام دنیا کی دولت کے بدلے بھی حسین کا قتل منظور نہیں ہے۔ حسین کے خون کا حساب قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا۔ تو امام نے راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو روانگی سے پہلے کی رات آپ نے اپنے نانا سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گزاری۔ وہاں آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا اور فرمایا حسین، وہ وقت قریب ہے جب تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں تمہارے لیے بہت بلند درجات تیار ہیں۔ تو جب آنکھ کھلی تو الوداع کہنے کا وقت تھا، تو امام کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں برس رہی تھیں، وطن کی مٹی پاؤں سے لپٹ رہی تھی، اور زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اے فاطمہ کے لال، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو شعبان کی چوتھی رات کا آخری پہر تھا، جب پورا مدینہ سو رہا تھا۔ خاندان نبوت کا یہ قافلہ خاموشی سے سوار ہوا اور مدینہ کی سرحدوں سے نکل گیا، اور مدینہ پر ایک حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے، انہوں نے کوفہ کی بے وفائیوں کے بارے میں بتایا اور آپ کو روکا کہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ لیکن امام جو ہے وہ مکہ پہنچ گئے، اور وہاں شعبان سے ذوالحجہ تک آپ نے مکہ میں قیام فرمایا۔ تو کوفیوں کا جو مکر و فریب کہاں سے شروع ہوا، جو کھل کر وہ سامنے آئے؟ تو جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے فریب کا، دھوکے کا پرانا جال پھیلایا۔ انہوں نے امام حسین کی طرف لیٹرز لکھے، اور تقریباً 150 لیٹرز جو ہے، اس سے بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ عرضیاں و لیٹرز بھیج کر کہا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ہمیں یزید کے ظلم سے بچائیں، ہمیں یزید کے ظلم سے بچائیں۔ آپ بولتے رہیں گے، مجھے پتہ چلے گا آپ سن رہے ہیں۔ تو ایسے چپ کر کے بیٹھیں گے نا تو نہ آپ کو بتانے کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ آپ، مجھے پتہ ہے، کاموں میں لگ جاتے ہیں اپنے اور توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ عبداللہ آپ کی بھی آواز آنی چاہیے مجھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ تو کوفہ پہنچتے ہی لوگوں نے ان کا بہت شاندار استقبال کیا، اور 18,000 لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے؟ 18,000 جو کوفی تھے
انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے توسط سے امام حسین کی بیعت کی۔ تو اس سے حضرت مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا، تو آپ نے مطمئن ہو کر امام کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں تو آپ تشریف لے آئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حالات ہمارے ساتھ ہیں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو حالات یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو کوفہ آنا چاہیے، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کا جال تھا جو انہوں نے پھیلایا تھا، لیکن جیسے ہی یزید کو اس کی خبر ملی، اس نے کوفہ کے نرم دل حاکم کو ہٹا کر ابن زیاد نامی ایک ظالم بدبخت ترین شخص کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ تو ابن زیاد نے آتے ہی دہشت پھیلائی، کوفہ کے امیروں کو ڈرایا، کسی کو لالچ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 بیعت کرنے والے کوفی جو ہے وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، اور شام تک حضرت مسلم بن عقیل مسجد سے باہر آئے تو وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ اہل کوفہ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابن زیاد کی فوج نے انہیں گھیر لیا، تو شیر خدا کے بھتیجے نے اکیلے ہی تلوار تانی اور ان کا مقابلہ کیا۔ جب ان نامردوں کا بس نہ چلا تو انہوں نے چھتوں سے امام مسلم بن عقیل پر پتھر اور آگ پھینکنا شروع کر دی۔ تو حضرت مسلم کا جسم زخمی ہو چکا تھا، تو آخر کار انہیں دھوکے سے امان کا وعدہ دے کر گرفتار کر لیا گیا کہ آپ کو امان دے دی جائے گی۔ تو اس طرح آپ کو اریسٹ کیا گیا۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا آپ جیسے بہادر روتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں حسین اور ان کے معصوم بچوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میرے خط پر بھروسہ کر کے اس مکر کے بازار کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا، لیکن ہر بار پیالہ منہ سے لگاتے ہی ان کے زخموں کا خون پیالے میں گر جاتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا شاید اللہ تعالیٰ کو میرا پانی پینا منظور نہیں ہے۔ تو ابن زیاد کے سامنے جب وہ لائے گئے تو انہوں نے اسے سلام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، امام مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، تو ابن زیاد نے غصے میں ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد سے پوشیدہ وصیت کی کہ میرا قرض ادا کر دینا، امام حسین کو خط لکھ کر روک دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ تو ظالم جلاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو محل کی چھت پر لے جا کر وہاں سے نیچے پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آپ شہید ہو گئے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کا سر مبارک جو تھا وہ کاٹ کر یزید کی طرف بھیج دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھے، تو ادھر مکہ میں حج کا زمانہ تھا، تو دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان کعبہ کے گرد جمع تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، لیکن امام حسین کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ تقدیر زبان حال سے کہہ رہی تھی حسین اگر حاجی مکہ میں نفل حج کر رہے ہیں تو تمہارا حج اکبر کربلا میں ہوگا، حاجی زمزم پی رہے ہیں تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر عشق کا شربت پلایا جائے گا، حاجی مکہ میں جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں اور تم کربلا میں اپنی گود کے پالے ہوئے نوجوانوں کی قربانی دو گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کو کوفہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے نہایت عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے آپ کے دامن کو پکڑ کر آپ سے فرمایا اور کوفیوں کی بے وفائی یاد دلا کر آپ کو روکنا چاہا۔ تو ابن عباس نے کہا اگر جانا ہی ہے تو بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، لیکن امام نے فرمایا
میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو سب اصحاب روتے ہوئے کہتے رہ گئے، اے دین کے سرور مت جا۔ راستے میں انہیں فرزدق شاعر ملا، اس نے کوفہ کا حال بتاتے ہوئے کہا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو راستے میں امام حسین کو قیس بن مسہر امام کے قاصد کی گرفتاری اور شہادت کی خبر بھی مل گئی تھی۔ تو ابن زیاد نے قیس سے کہا تھا کہ چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو تو تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن اس با وفا شخص نے کیا کیا؟ اس شیدائی نے چھت پر جا کر بلند آواز سے کہا، حسین دنیا کے افضل ترین انسان ہیں اور فاطمہ کے جگر گوشے ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، ان کی اطاعت کرو اور ابن زیاد پر لعنت ہو۔ تو جب قیس بن مسہر نے یہ کہا تو ظالموں نے انہیں چھت سے نیچے پھینک کر شہید کر دیا۔ تو سفر کے دوران دوپہر کے وقت اچانک امام کے ساتھی نے ایک نعرہ لگایا کہ دور سے 1000 سواروں کا لشکر آتا دکھائی دیا، جس کا سربراہ حر بن یزید ریاحی تھا۔ تو حر بن یزید کو ابن زیاد نے امام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ شدید گرمی کا وقت تھا، لشکر اور ان کے گھوڑے پیاس سے نڈھال تھے۔ تو رحمت عالم کے نواسے نے دشمنوں پر بھی رحم کھایا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حر کے پورے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ آپ میوٹ کر لیں، جہاں پر اذان ہو رہی ہے وہ میوٹ کر لیں۔ تو نماز کا وقت ہوا تو حر نے امام کی امامت میں نماز پڑھنے کو سعادت سمجھا۔ تو نماز کے بعد جب امام نے لیٹرز کا ذکر کیا تو حر نے کہا کہ ہمیں خطوط کا علم نہیں ہے، ہمیں تو بس آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کا حکم ہے۔ تو امام نے فرمایا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب بات بڑھی تو حر نے ادب کا دامن نہ چھوڑا اور کہا کہ آپ کی والدہ فاطمہ زہرا کا نام ایسا ہے کہ میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ شام کے وقت آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں تاکہ میں ابن زیاد کو کوئی عذر پیش کروں کہ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں کیسے گرفتار کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح یہ واقعہ تھوڑا طویل ہے، اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ تو پھر کرتے کرتے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے وہ یزید کا لشکر چھوڑا اور یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو گئے۔ تو ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو اسی سفر میں امام نے ایک خواب دیکھا اور بیدار ہو کر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے بیٹے امام زین العابدین نے پوچھا، بابا جان خیر تو ہے؟ تو امام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو جوان بیٹے نے نہایت دلیری سے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا، بے شک ہم ہی حق پر ہیں۔ تو بیٹے نے مسکرا کر کہا، تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حق پر جان دینا تو سعادت ہے۔ تو پھر یہ جواب سن کر امام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور بہت ساری دعائیں دیں۔ تو محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ تو ابن زیاد کے حکم کے مطابق حر نے امام کے قافلے کو ایک ایسے چٹیل میدان میں لا کر روک دیا جو پانی
جو پانی یعنی کہ فرات سے دور تھا، تو امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ لوگوں نے کہا کہ اس میدان کا نام کربلا ہے۔ تو کربلا کا نام سنتے ہی امام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ یہ کرب یعنی تکلیف اور بلا یعنی مصیبت کی جگہ ہے، تو یہی ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہی ہمارا سامان لٹے گا اور یہی ہمارے خون گریں گے۔ دوسری طرف عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ اسے ابن زیاد نے لالچ دیا اور کہا کہ اگر وہ حسین کا کام تمام کر دے تو اسے رے نامی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ تو عمر بن سعد کے دل میں دنیا کا لالچ تھا، اگرچہ ان کے رشتہ داروں نے اسے روکا اور کہا کہ حسین کا قاتل بن کر اللہ کے سامنے مت جانا، لیکن رے کی حکومت کا لالچ اس پر غالب آ گیا۔ وہ رات بھر اپنے دل میں کڑتا رہا، کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں جو مجھے اتنی پسند ہے، یا حسین کا قاتل بن کر جہنم کی آگ کا سودا کر لوں؟ تو آخرکار دنیا جیت گئی اور دین ہار گیا۔ عمر بن سعد نے یزید کی سلطنت کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو اجاڑنے کی تیاری کر لی، اور یوں کربلا کے اس تپتے ہوئے میدان میں تاریخ کا سب سے بڑا اور دردناک معرکہ شروع ہونے والا تھا۔